واسطہ اللہ کا واسطہ لکھوا لو مجھ سے، اسٹامپ لکھوا لو، سین کروا لو، مور بھی لگوا لو، انگوٹھا بھی لگوا لو، زکات دینے سے مال کم ہو جائے، یہ اسٹامپ لکھوں گا میں آپ کو، اسٹامپ اسی مسجد میں لکھوا لو میرے سے، زکات دینے سے جس کا مال کم ہو جائے، یہ تھانہ سیتل ماڑی 2 قدم پہ ہے، میرے خلاف FIR کروا دینا، جون سی مرضی دفعہ لگوا دینا، ڈکیتی کی لگوا دینا، چوری کی لگوا دینا، اتنی بڑی کوئی گارنٹی دے رہے؟ اتنے ایمانی لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں، لوہا بھی موم ہو جاتا ہے جب وہ بالکل ریڈ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اسی سے تیری پیشانی داغی جائے گی، قیامت کے دن کیا بندوں منہ دکھائے، پھر تجھ سے دور بھاگ جائے گی، وبنی تیرے بیٹے تیرے سے دور کہیں گے دفعہ یہاں سے، بھائی ہماری جان چھوڑ، ابا تو نے نہیں دی تو تو نے اپنا نقصان کیا، ہماری سردردی تھی، پوچھ لیتا مولویوں سے، زکات نہ دی تھی مسئلوں پوچھ لیتا ان سے، دے دیتا، ہم نے تو نہیں کہا تھا نہ دے، قبرستان میں میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاؤ، کتنوں کے پتر کھڑے اپنے ابوں کے کام آ رہے ہیں، کوئی قبر کھود کے کوئی ٹھنڈی ہوائیں پہنچا رہے ہوں، کوئی پھولوں کی پتیاں اندر، اوپر ہی پتیاں ڈال کے چلے جائیں گے، اوپر کی پتیاں کیا کام کریں گی، تیرے ابے کو سانپوں نے گھیرا ہوا ہے، زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي۔ جیب سے مال نکالنے کے لیے ایمانی لیول زیادہ درجے کا چاہیے۔ نماز تو بندہ پڑھ لے گا کیونکہ نماز پڑھنے آیا، ایماندار سے آپ بتائیے گا، آپ جمعہ پڑھنے آئے آپ کے کوئی پیسے لگے؟ نہیں لگے نا، جو دور سے آیا اس کا پیٹرول لگے، بس جو قریب سے آیا وہ پیدل آ گیا، کوئی سائیکل پہ آ گیا، لوگ آگے نماز پڑھنے فرض ہے۔ لیکن زکات کے معاملے میں آپ کو ہر لاکھ پہ 2500 جیب سے نکال کے دینے پڑیں گے۔ اچھا یہ بھی میں بتا رہا ہوں بہت معمولی ہے، اس کو زیادہ مت سمجھیں، لاکھ میں صرف 2500 دینا ہے۔ پچھلی امتوں کے لیے لاکھ پہ آدھا 50 دے رہا تھا، کتنا دے رہا تھا؟ پچھلی امتوں سے آدھی زکات لی گئی ہے، لاکھ روپے میں کتنی؟ 50,000 لی گئی ہے۔ آپ سے مانگی 2500 ہے، آپ نے 2500 بھی ہم نے اگر نہ دے تو اللہ کے مجرم تو آٹومیٹکلی بنتا ہے، پھر آدمی پھر سزاؤں کا مستحق تو بنتا ہے نا۔ بخاری شریف میں آتا ہے، دیکھو قرآن کی آیت کیا ہے، وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جو اس نے زکات نہ دی وہی مال لوہے کی شکل میں دوزخ میں انگارہ بنا کے، پورا لوہا جیسے انگارہ نہیں بنتا، ایک لکڑی کا انگارہ بنتا ہے، بندہ وہ نہیں اپنے برداشت کرتا، وہ مال لوہے کا انگارہ بن کے، اب اندازے لوہے کو جب موم کیا جاتا ہے، لوہا بھی موم ہو جاتا ہے جب وہ بالکل ریڈ ہو جاتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اسی سے تیری پیشانی داغی جائے گی، قیامت کے دن کیا بندوں منہ دکھائے، اسی سے پیشانی داغی جائے گی، اسی سے پہلو، یہ جو پہلو ہے یہ داغے جائیں گے، اسی سے پیٹھ داغی جائے گی، اور اللہ کہے گا فذوقوا العذاب، میرا عذاب اب چکھ لے زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ اور بخاری شریف میں کیا آتا ہے، اس کو مرتے ہی، یہ کہنا آسان ہے، ایک چھپکلی ایک کمرے میں نا ایک بچھو آ جائے نا ہماری جان نکلتی ہے، ایک سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں، قبر میں رکھے جاتے ہی بخاری شریف کی روایت ہے اس کو کالا سانپ لپٹے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور نہ دے زکات۔ بندہ کو عقل والا کام کرنا ہے یار، اپنا نقصان کر لیا، اپنے بچوں کے لیے پیسے بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو سانپوں کے حوالے کر دیا۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا سانپ اس کو جسم کو لپٹے گا، اتنا زہریلا سانپ ہے، پیارے نبی نے فرمایا اس کی کیفیت بتائی حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اس کے 2 منہ ہوں گے، اس سانپ کے پورے جسم کو لپٹ کر سامنے آئے گا اور الفاظ بولے گا، کیا کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ کہے گا یہ سانپ ہے تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جس کی تُو نے زکات آج میں اس شکل میں تیرے سامنے آئے گا۔ پہلے بھی فرمایا یوں اس کی باچھیں کاٹے گا، یوں ڈسے گا، اس کو یہاں پہ عذاب، پھر دوزخ میں عذاب، زکات نہ دینے کی وجہ سے اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میں نے قرآن سے بھی بتا دیا کیونکہ وقت کی قلت ہے نا، تو 2 مثالیں کافی ہیں، ایک قرآن سے آیت پڑھ کے سنا دی، ایک بخاری شریف کی حدیث پڑھ کے سنا دی زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ اب میں اس پر آتا ہوں، بندی کتنی ہے، کس کے ذمے کتنی بنتی ہے، یہ تو بھائی ہمارے پوچھنے کے کام ہے۔ بہت سے لوگ یار مجھے میں تقریباً 15 سال سے ترجمہ پڑھا رہا ہوں، مجھے خدا کے ساتھ لوگوں پہ بھی بڑا تعجب ہے، وہ مسئلے پوچھیں گے جو میٹھے میٹھے ہیں نا، جس کے نہیں جو کام ایزی ہو، بھائی تیرے ذمہ جو فرض ہے وہ بھی پوچھنا، پوری بات بھی پوچھنا جی، اپنا ڈیٹا سامنے رکھو، مولوی صاحب یہ میرے احساس ہیں، یہ میری کل جائیداد ہے، میرے گھر میں اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس معاملے کے اندر تو بری ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتہ، جن رشتوں کے لیے تو زکات نہیں دیتا کہ میں ان کو کھلا دوں ان کو پلا دوں، قرآن کہتا ہے یہی رشتے کل قیامت کے دن تجھے بوجھے مار کے تیرے سے دور
کیا فائدہ تو نے ان کے لیے زکات نہ دی. یفر المرء الفاظ ہیں, وہ کہے گا پتر ہی دے رہا, کہے گا ابا پر مار, ٹھیک ہے نا جی. یفر المرء بھائی کو کہے گا یار تو میری بھرا, میں تیرا بھرا, تو میری مدد کر, میں تیرا بھائی ہوں. بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یفر, بھائی بھی تجھے چھوڑ کے کہے دبا تو پر مار, بھائی دور سے بھاجے گا. اور آگے فرمایا وہ امی و ابی, سگی ماں تیرے سے دور بھاگ جائے گی. کن کے لیے کر رہے ہو؟ وہ ابھی تیرا ابا تیرے سے دور بھاگ جائے گا. قرآن کہتا ہے وہ صاحبہ تیری بیوی, جس کے لیے تو کما کما کے رہ رہا ہے, میری بیوی اچھے کپڑے پہن لے, تو زکات نہیں دے رہا, وہ بیوی تجھ سے دور بھاگ جائے گی. بنی تیرے بیٹے تیرے سے دور, تجھے کہیں گے دفعہ یہاں سے, بھائی ہماری جان چھوڑ, ابا تو نے نہیں دی تو تو نے اپنا نقصان کیا, ہماری سردردی تھی, پوچھ لیتا مولویوں سے, زکات نہ دی تھی مسئلوں پوچھ لیتا ان سے, دے دیتا, ہم نے تجھے کہا تھا نہ دے. یہ اس کو کل قیامت کے دن یہ بیوی بچے ماں باپ اس کو بجے مار دیں گے. اب بتاؤ کتنا پچھتاوا ہوگا. پھر سے قرآن کہتا ہے یہ تجرعہ, پھر یہ اپنے دانتوں سے اپنے رگیں کاٹے گا, جن کے لیے کیا تھا آج وہی میرے بجے مار رہے ہیں, وہی مجھے لعنت بھیج رہے ہیں, وہی میرے کام نہیں آ رہے. اب ذرا غور سے سنیے گا, زکات نہ دینے کا نقصان کتنا ہو رہا ہے. جن کے لیے نہیں دے رہے, جن بچوں کے لیے مال بچا رہے ہو, اور وہی بچے کل تمہارے دشمن. قرآن کیا ہے, یہ اولاد تمہاری دشمن بنے گی, یہ اولاد تمہاری دشمن بنے گی. اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ لکھوا لو مجھ سے, اسٹامپ لکھوا لو, سین کروا لو, مور بھی لگوا لو, انگوٹھا بھی لگوا لو. زکات دینے سے مال کم ہو جائے, یہ اسٹامپ لکھوں گا میں آپ کو, اسٹامپ اسی مسجد میں لکھوا لو میرے سے. زکات دینے سے جس کا مال کم ہو جائے, یہ تھانہ ستل ماڑی 2 قدم پہ ہے, میرے خلاف FIR کروا دینا, جون سی مرضی دفعہ لگوا دینا, ڈکیتی کی لگوا دینا, چوری کی لگوا دینا. اتنی بڑی کوئی گارنٹی دے رہے, اتنے ایمانی لیول پہ جا کے بات کر رہا ہوں. رب کائنات کی قسم زکات پوری دو, خدا تمہیں مالا مال کر دے گا, تمہیں برکت ہو. جہاں تک لکھا علماء نے, تم سے برکتیں سنبھالی نہیں جائیں گی. کہتے ہیں نا یہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنا دیتا رکھ رکھ بھول رہا ہے. بعض لوگ دعا دیتے ہیں اللہ تینوں اتنا مال دے کہ رکھ رکھ کے بھول دے, یعنی اتنا مال. بہت لوگ کہتے ہیں نا اتنی پراپرٹی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہاں پڑی ہے. تم زکات صحیح معنی میں, اللہ کہتا ہے تیرا دل تو چیک کرنا ہے, میں نے لاکھ دیا, لاکھ سے 2,500 مانگے. میں یہ لفظ اس لیے سخت بول رہا ہوں اس معاملے کے اندر, یہ لکھتے یعنی کہ نا یہ وہ کام نہیں چلے گا جی ایکچولی یہ وہ فلاں فلاں. رب کہہ رہے ہیں میں نے اتنی تاکید کی تھی, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تجھے بڑی تاکید کی تھی, تیرے ایک دفعہ تجھے کہا تھا, جہاں قرآن میں نماز کا کہا تھا, ساتھ زکات کا کہا تھا, تو اس کے معاملے میں ڈنڈی مار گیا, لاکھ لے کے بھی 2,500 نہیں دیتا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں, کوئی مائی کا لال مجھے آگے بتا دے, وہ آگے کہے گے جی مولوی صاحب میں اپنی پاور سے کما رہا ہوں. خدا کی قسم تم 1 روپیہ اپنی پاور سے نہیں کما سکتے. اپنی ذات میں نے ایسے ایسے ذہین جانتا ہوں, ایسے ایسے دماغ, کاروباری دماغ جانتا ہوں, اپنی بس سے مرضی کا 1 روپیہ نہیں کما سکتے. یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے نا کہ آپ کما رہے ہو, آپ کہتے ہیں میں اپنی چلاکی سے کما رہا ہوں, ہوشیاری سے نہیں کما رہا, یہ رب نے تقسیم کیا ہوا رزق. اللہ کہہ رہا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ کہتا ہے یہ رزق تو تمہارا, میں نے آسمان, یہ رزق تمہارا آسمانوں میں ہے, وما توعدون, میں نے تم سے اس کا وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ جس بندے سے اللہ کا ہو گیا نا اولاد آدم میں, جس کو جتنا ملنا ہے وہ رب نے دینا ہی. کافروں کو اللہ دے رہا ہے, یار تو بڑا چلاک بنتا پھرتا ہے کہ میں جناب وہ کر رہا ہوں. کافروں کو اللہ, جو نہ ماننے والے, اللہ کیا کہہ رہا ہے وما توعدون, میں نے کافروں سے بھی وعدہ کیا تھا ان کو رزق, جس کے نصیب میں جتنا ہے اس کو رب نے دینا ہی دینا ہے, اس کو مل کے رہے گا. اللہ کہتا ہے پھر میں دے کے تھوڑا سا مانگتا ہوں, مجھے خوشی خوشی دے دو. میں جب اللہ دل دیکھتا ہے, اللہ کیا دیکھتا ہے, حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تمہاری شکل اور دولت نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, اللہ تمہارے دل اور عمل دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے جی اس معاملے کے اندر؟ ایمانداری سے بتائیے گا, کوئی جذبہ بن رہا ہے؟ اتنا جذبہ بناؤ کہ اللہ کے فضل سے زکات کا 1 روپیہ بھی نہیں رکھے گی اپنے پاس. ہم کل کیا ہم اپنے آپ کو قبر میں سانپوں کے والے نہیں کریں گے انشاءاللہ. کیوں اپنے آپ کو سانپوں بچھو, دیکھو نا پتر کی کریں. ایمانداری بتانا جی کہ یہ قبرستان میں میرے ساتھ جمعہ پڑھ کے جاؤ, کتنوں کے پتر کھڑے اپنے ابوں کے کام آ رہے ہیں, کوئی قبر کھود کے کوئی ٹھنڈی ہوائیں پہنچا رہے ہوں, کوئی پھولوں کی پتیاں اندر, اوپر ہی پتیاں ڈال کے چلے جائیں گے, اوپر کی پتیاں کیا کام کریں گے, تیرے ابے کو سانپوں نے گھیرا ہوا ہے. زکات نہ دینے کی وجہ سے, اس لیے میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ دل کیا کرو, بڑا کرو. یار دینا ہی کتنے, لاکھ میں سے صرف 2,500 لاکھ رب دیتا ہے. میں کہتا ہوں کون دیتا ہے, یہ کہا کرو ہمیشہ, یہ نہ کہا کرو میں ایک کمایا, کہو اللہ نے مجھے اتنا دیا, اللہ نے مجھے. تو اللہ کہتا ہے, اچھا قرآن کے الفاظ مجھے اچانک یاد آئے, اللہ قرآن میں جب زکات مانگتا ہے پتہ کیا کہتا ہے, اللہ کی شان دیکھو, خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ کی پتہ کیا کہتا ہے, الفاظ کیا ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو وہ مال جو تمہیں میں نے دیا ہے. اللہ یوں نہیں کہتا کہ جو, الفاظ میں ذرا غور کرنا, کہ جو تم نے کمایا ہے. اللہ کیوں نہیں کہتا جو تم نے, اللہ نے یہ لفظ ہی ڈیلیٹ کر دیا قرآن سے. اللہ کو پتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کمائی
نہیں سکتے. کتنے لوگ ہیں ہم سے زیادہ صحت مند ہیں؟ آؤ میں آپ کو ملاؤں جمعے کے بعد. فالج کے اٹیک ہوا پڑا, یوں پڑے بیچارے, ایک قدم نہیں چل سکتے. آپ آج ایک ویڈیو اندر ایک صاحب نے مجھے صبح ویڈیو بھیجی, یہ پاک عرب کے دوست انہوں نے, اور یہ جرمن کی, یہ میرے موبائل میں آ گئی. ایک اس میں لکھا ہے پرتعیب شادی, بڑی کمال کی ہے, بہت امیر آدمی ہوگا, سور ایک بہت بڑا ہال ہے, اس کے اندر بینڈ باجے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, خواتین مرد عورتیں وہ کھڑے ہیں, دولہا دلہن کا استقبال کر رہے ہیں جی ہیلی کاپٹر میں. جیسے نا نئے سے نئے آدمی جب پیسہ ہوتا ہے نئی چیز کرتا ہے, کچھ نیا کر, وہ دونوں ہیلی کاپٹر میں آ رہے ہیں کہ ہم پر پھولوں کی پتیاں پھینکی جائیں گی, استقبال ہوگا. ان ویڈیو بن رہی ہے, آنکھوں کے سامنے ہیلی کاپٹر آ رہا ہے, لوگ خوشی سے تالیاں بجانے کے لیے تیار کھڑے ہیں. جو ہی ہیلی کاپٹر اترنے سے پہلے یوں آنکھوں کے سامنے آ بھی گیا, اچانک وہ ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی ہوئی, قریب آنکھوں کے سامنے, یہ چھت جتنا اونچا, یوں آیا اور یوں ہی الٹا نیچے لینڈ کرنے کی بجائے کلا بازی کھائی, گرے, اور یہ لوگ قریب گئے نکالنے کے لیے, تھوڑی دیر میں آگ بڑک اٹھی, سارے چھوڑ کے بھاگ گئے, سارے استقبال کرنے. اس میں لکھا ہوا ہے ان میاں بیوی نئے نویلے دولہا دلہن کو جلتا ہوا چھوڑ کر لوگ دیکھتے رہ گئے. بچا تو اپنی پاور پہ غور کر لیں, ہماری اوقات یہ ہے, اپنی مرضی سے اپنا قدم اگلا نہیں اٹھا سکتے, اپنی مرضی سے ایک اگلا لمحہ ہم جی نہیں سکتے. پھر اللہ سے ٹکر, اللہ سے لڑائیاں, نہیں جی میں بڑے چوڑے ہو کے جی میں زکات دینا. شکر کر, رب نے تھوڑا سا مانگا ہے دے کے, اور تو شکر کر, تجھے رب نے زکات دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. اور وہی اللہ, یہ سارے دیکھو ایمانداری سے بتانا, ہم کوئی خاص کوئی مشتمبر زعفران کے تو نہیں بنے ہوئے, مٹی کے کری قطرے کے بنے ہوئے سارے انسان, آدم کے ہی کوئی لینے والا بنا دیا. اس پر اللہ کہتا ہے تو شکر کر, رب نے تجھے دینے والا بنایا, ورنہ تو لینوں میں کھڑا ہوتا لگ کے زکات لینے کے لیے. ورنہ تیری بیوی, غور کر, شکر کر کہ تیری بیوی بیٹیاں مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں عزت کے ساتھ, وگرنہ خدا تجھے غریب بنا دیتا. اور اللہ کی قسم غریبی امیری اس کے ہاتھ میں کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو کرائے کے مکانوں میں رلتے دیکھا, اور غریب کے بچوں کو کوٹھیوں میں بیٹھتے ہیں بنگلوں میں جاتے دیکھا, غریب کے کرائے کے مکانوں والوں کو بنگلوں میں بستے دیکھا, اور بنگلے والوں کو کرائے کے مکانوں میں رلتے. یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. اللہ کا شکر کرو اگر اللہ نے دینے والا بنایا ہے, روتے ہوئے خدا کا شکر کرتے, اللہ تو نے اتنا دیا اور اتنا سا مانگا, 1 کروڑ دیا صرف 2.5 لاکھ مانگا, کروڑ دے کے صرف. تو خوش دلی کے ساتھ زکات گن کے, اور اس کا احسان, اس بندے کو اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تیری زکات وصول کر لی. دیتے ہوئے احسان مت کرنا, فرعونیت نہیں دکھانی. اس لیے اللہ تعالیٰ کو فرعونیت پسند نہیں ہے. زکات ایسے طریقے, یعنی کہ اگلے کی دل آزاری بھی نہ ہو. کسی اس لیے قرآن نے بتایا کہ جب دینے کے بعد احسان بھی مت جتلانا, یہ نہ کرنا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, میں نے 2 جمعے پہلے بات, رمضان کا 1 جمعہ اور باقی ہے, اس لیے میں نے بات کی کہ ابھی سے اپنا حساب بنائیں. ابھی تو آج میں نے صرف آپ کا جذبہ بنایا, اور میں نے آپ کو یہ گارنٹی دی ہے زکات دینے سے مال بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ممبر رسول پر جمعے کا دن باوضو ہو کر سچی بات کہہ رہا ہوں. زکات دینے سے 2,500 دینے سے, قرآن یہ بھی کہتا ہے, قرآن یہ بھی کہتا ہے, پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا نا, اللہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو, زکات دو, میرے دیے میں سے, یہ نہیں کہا کمائی اپنے پاس. دوسری جگہ فرمایا, قرآن کے الفاظ ہے یمحق اللہ الربا ویربی صدقات. اللہ فرماتے ہیں سود سے مال گھٹے گا. اللہ سچا ہے, ہم غلط ہیں, ہمارے بینک جھوٹ بول سکتے ہیں, ہمارے انسان جھوٹ بول سکتے ہیں, اللہ کی بات غلط. قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا, تیرے رب سے بڑھ کر سچا کون ہے. ومن اصدق کا لفظ بولا اللہ نے. اللہ فرماتے تیرے رب سے بڑھ کر سچا, سچے رب جس نے قدرے سے ہمیں بنا دیا ہے, وہ بھی مان لو یار, تھوڑی سی لائف ہے, کل ڈیڈ باڈی بن جائیں گے. بہت سے لوگوں کی سرکشی دیکھی, خدا کی قسم, باز نہیں آئے پر موت کا فرشتہ اٹھا کے, بڑے بڑے اکڑ خان, بڑا کا نماز پڑھ لو, نہیں گئے, مچھا نوٹ دیتی رکھا, پھر آخر میت ڈیڈ باڈی بن کے قبر میں چلے ہی گئے. زکات نہ دے کے مٹی کے حوالے ہو ہی گئے. پھر جب جانا ہی مٹی میں ہے, رہنا تو ہے ہی کوئی نہیں, نہ بچے بچا سکیں گے, نہ بیٹے اولاد بچا سکیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 جگہ کہ میرے دیے میں سے خرچ کرو, اور دوسرا یعنی کہ ساتھ ہی فرما دیا یمحق اللہ الربا, سود سے مال گھٹے گا, زکات سے مال بڑھے گا. تو رب سچا ہے, ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں, اللہ کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتے. آج نیت کریں انشاءاللہ میں زکات دوں گا. رب نے کہہ دیا ویربی صدقات, یار یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اللہ کہتا ہے زکات دو, مال بڑھے گا, سود سے مال بڑھے گا. لیکن تمہیں بینک کیا کہیں گے, لاکھ رکھواؤ, ہر مہینے اتنا لے لو, اور کیا ہوگا, لاکھ رکھواؤ گے, اس میں سے زکات 2,500 کرو گے تو کم ہوگا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بظاہر تو کم نظر آئے گا, لیکن میں تمہیں اور راستوں سے بڑھا کر